السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس السادس والعشرون یعنی 26واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ مراقبۃ اللہ، اللہ سے تعلق۔ داخل تلمیذ حدیقۃ کبیرۃ، ایک طالب علم ایک بڑے باغ میں چلا گیا۔ وأخذ يتنقل في نواحيها منفردا، اور وہ باغ کے چاروں طرف پھرنے لگا۔ وقد أعجبه ما فيها من أشجار مثمرة وأزهار ناضرة، اور اس کو باغ میں موجود پھلدار درختوں نے تعجب میں ڈال دیا اور تر و تازہ پھولوں نے حیران کر دیا۔ ولما طال طوافه بها، جب اس کا چکر لمبا ہو گیا، احس الجوع، تو اس کو بھوک محسوس ہوئی۔ فذهب الى البستان، تو وہ مالی کی طرف گیا۔ لیشتری منہ بعض الفاکہۃ، تاکہ اس سے کچھ پھل خریدے۔ فقال البستانی، مالی نے کہا، لماذا لم تقطف ما شئت، تو نے اپنی پسند کے پھل توڑ کیوں نہ لیے؟ ولم یکن ہناک من یراک، حالانکہ وہاں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ فقال التلمیذ، طالب علم نے کہا، لقد کان معی ربی یرانی ولا اراہ، یقیناً میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ وَأَنَا أَخْجَلُ أَنْ أَفْعَلَ مَا لَا يَرْضَاهُ، اور شرمندہ ہوں گا اگر میں وہ کام کروں جس سے وہ راضی نہ ہو۔ اس کے بعد عزیز طلباء سوال جواب کی صورت میں سبق ہے، دیکھیے۔ أَيْنَ دَخَلَ التِّلْمِيذُ، طالب علم کہاں داخل ہوا؟ دَخَلَ التِّلْمِيذُ حَدِيقَةً كَبِيرَةً، طالب علم ایک بڑے باغ میں داخل ہوا۔ هل تنقل فيها منفردا ام مع الجماعة، وہ اس میں اکیلا پھرا یا جماعت کے ساتھ؟ تنقل فيها منفردا، وہ اس میں اکیلا پھرا، اکیلا گھوما۔ ما الذي أعجبه في الحديقة، اس کو باغ میں کس چیز نے تعجب میں ڈالا؟ أعجبه فيها الأشجار المثمرة والأزهار النضرة، اسے باغ میں پھلدار درختوں اور تر و تازہ پھولوں نے تعجب میں ڈالا۔ ماذا أحس عندما طال طوافه فيها، جب اس کا چکر باغ میں لمبا ہو گیا تو اسے کیا محسوس ہوا؟ أحس بالجوع، اسے بھوک محسوس ہوئی۔ هل قطف فاکہۃ، کیا اس نے پھل توڑے؟ ما قطف فاکہۃ، اس نے پھل نہیں توڑے۔ هل قطف زہرۃ، کیا اس نے کوئی پھل توڑا؟ ما قطف زہرۃ، اس نے کوئی پھل نہ توڑا۔ أین ذهب التلمیذ، طالب علم کہاں گیا؟ ذهب إلى البستان، وہ مالی کے پاس گیا۔ وماذا قال للبستانی، اس نے مالی کو کیا کہا؟ طلب منہ شراء بعض الفاکہۃ، اس نے اس سے کچھ پھل خریدنے کو کہا۔ وماذا قال له البستانی، اور مالی نے اسے کیا کہا؟ لماذا لم تقطف ما شئت، تو نے اپنی مرضی سے کیوں پھل نہ توڑ لیے، کیوں نہ توڑ لیے جو تو نے چاہا۔ وبما اجابہ، تو اس نے اسے کیا جواب دیا؟ لقد کان معی ربی یرانی، یقیناً میرا پروردگار میرے ساتھ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بأی صفۃ تصف هذا التلمیذ، اس طالب علم کو کس صفت سے موصوف کیا جا سکتا ہے؟ انہ امین یراقب اللہ فی جمیع اعمالہ، وہ امانت دار ہے، وہ اپنے تمام کاموں میں اللہ کا دھیان رکھتا ہے۔ اس کے بعد آگے عزیز طلبہ تمرین ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ گزشتہ سبق میں موجود افعال ماضیہ کو الگ کرنا ہے۔ آپ تمام جملے دیکھتے جائیں، میں آپ کے سامنے ہر جملے کا جو فعل ماضی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ داخلہ، نمبر 2 آخذ، نمبر 3 اعجب، طال،
احس ذہب قال شئت۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کے افعال ماضیہ سے افعال مضارع بنانے ہیں۔ داخل سے یدخل، اخذ سے یاخذ، اعجب سے یعجب، طال سے یطول، احس سے یحس، ذہب سے یذہب، قال سے یقول، شئت سے تشاء۔ سوال نمبر 3 ہے کہ گزشتہ عبارت میں متکلم کا صیغہ رکھنا ہے، کلمہ رکھنا ہے اور عبارت تبدیل کرنی ہے۔ دیکھیں، دخلت حدیقۃ کبیرۃ واخذت اتنقل فی نواحیہا منفردا وقد اعجبنی ما فیہا من اشجار مثمرۃ وازہار ناضرۃ ولما طلت طوافی بہا احسست الجوع فذهبت الى البستان لیشتری منہ بعض الفاکہۃ فقال البستانی لماذا لم تقطف ما شئت ولم یکن ہناک من یراک فقلت لقد کان معی ربی یرانی ولا اراہ وانا اخجل ان افعل ما لا یرضاہ۔ اس کے بعد آگے سوال نمبر 4 ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور جملوں میں جو جار مجرور ہیں ان کو الگ کرنا ہے۔ دیکھیں، اتق اللہ حیث ما کنت لأن اللہ تعالی یراک فی کل مکان ہوا یراک۔ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے۔ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ، اس حال میں کہ تو اپنے گھر میں ہو، او فی المسجد یا مسجد میں ہو، او فی السوق یا بازار میں ہو، او فی المکتب یا دفتر میں ہو، او فی المصنع یا کارخانے میں ہو، او فی المزرعۃ یا کھیت میں ہو، او فی البستان یا باغ میں ہو، او تکون وحدک او تکون مع الجماعۃ، تو اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو۔ اب یہاں جار مجرور دیکھیں کہ پہلا جار مجرور میں سے ہے فی کل مکان، دوسرا فی بیتی کا، تیسرا فی المسجد، چوتھا فی السوق، پانچواں فی المکتبی، چھٹا فی المصنعی، ساتواں فی المزرعتی، آٹھواں فی البستانی۔ یہ تمام جار مجرور ہیں جو ان جملوں میں بیان کیے گئے تھے۔ اس کے بعد آگے سوال نمبر 5 ہے کہ عربی میں ترجمہ کرنا ہے اور جملہ اسمیہ ذکر کرنا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یجوز لمسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال بغیر اس کی رضامندی کے کھائے، ان یأکل مال اخیہ المسلم بغیر رضاہ، رضاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت مسلمان پر حرام ہے۔ مال المسلم ودمہ وعرضہ حرام علی المسلم، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ المسلم ناصح لأخیہ المسلم، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ وہ اس کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ تو یہاں تک عزیز طلبہ آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ آخر میں الفاظ کے معنی بھی دیے گئے ہیں، ان کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔